تو بات دور نکل گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبوب الہی کی شان کیا ہے. تو حضرت امیر خسرو شعر لکھ کر کے لاتے سناتے, حضرت محبوب صاحب سنتے, اور سننے کے بعد جو ہے پھر کہتے خسرو بہت اچھا لکھا تم نے, اور لکھتے بھی تھے نا واقعی اچھا. تو حضرت امیر خسرو شعر پڑھتے تھے تو محبوب الہی بہت اچھا لکھا خسرو تم نے, مگر سعدی شیرازی کی بات الگ ہے, سعدی کی بات ہی الگ ہے. پھر اس سے اچھا لکھ کر لانے کی کوشش کرتے, پھر کہتے کہ سعدی کی بات الگ ہے, پھر اس سے اچھا لکھ کر لاتے, اور لاتے بھی اچھا لکھ کر, کہتے پھر سعدی کی بات الگ. تو ایک دن حضرت خسرو نے کہا سرکار میں لکھ کر لاتا ہوں اچھے سے اچھا, اور آپ فرماتے سعدی کی بات, یہ سعدی کی بات کیا ہے. تو اپنی چادر ڈال دی سر پہ, چادر سر پہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ حضور کی محفل سجی ہوئی ہے, سرکار کی محفل سجی ہوئی ہے, اور حضور علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور اولیاء اللہ بھی موجود ہیں, اور سرکار کہتے ہیں سعدی پڑھو, سعدی پڑھو. اور سعدی کہتے بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرم. یہ کیا ربائی ہے, کیا شان ہے اس ربائی کی. بلکہ حضرت سعدی شیرازی نے جب لکھا تھا اس کو تو 3 ہی مصرے لکھ پائے تھے, بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بلغ العلا بکمالہ, ان کے کمال کے کیا کہنے, کس کمال پر ہے ان کی عظمت, کس کمال پر. کشفا دجا بجمالہ, اور جب وہ پہنچے ہیں بلندیوں پر تو ان کے جمال سے جو ہے وہ بلندیاں روشن ہو گئی اور اندھیرے دور ہو گئے. ان کے کمال نے, ان کے جمال نے اندھیرے کو, تاریکیوں کو دور کر دیا. حسنت جمیع خصالہ, اور بہت خوبصورت ہے ان کا خصال, بہت حسن والا ہے ان کا, وہ بڑے خوش خصال ہے. 3 مصرے بنے, چوتھا بنتا نہیں تھا. لکھنے والے شاعر کے لیے اس وقت بڑے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے جب وہ ایک مصرع لکھ دے اور دوسرا مصرع نہ بنے. یہ بڑی کھاتے کھاتے آدمی گم ہو جاتا ہے کہ کیا لکھوں, نیند اڑ جاتی, کروٹ بدلتا ہے. جب آمد شروع ہوتی ہے تو کروٹ, نیند نہیں آتی. جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کی بڑی عجیب پوزیشن ہوتی ہے. بیٹھتے محفل میں دماغ کہیں اور ہوتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, کہنا کچھ چاہتے ہیں نکلتا کچھ ہے, کیونکہ دماغ کسی اور طرف چلتا رہتا ہے. ابھی وہ تخیلات کی پرواز ہو رہی ہوتی ہے, جہاں پرندے نہیں جا سکتے وہاں تخیلات کی پرواز ہوتی ہے. کیفیت اب بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اب پڑھتے پڑھتے چوتھا آتا ہی نہیں, نیند آ گئی. سرکار نے پوچھا سعدی کیا بات ہے, کہا سرکار 3 مصرے بنے ہیں, ربائی کے چوتھا بنتا نہیں, کہا 3 کیا ہے. تو اس کیا بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. سرکار چوتھا آتا نہیں تو حضور نے چوتھا خود دیا, صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشفا بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا او خصال صل وآلہ بلغ کمالہ کشفا جمالہ حسنت جمیع صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. یہ کلام حضور نے کہا پڑھو سعدی, یہ پڑھ رہے ہیں وہ, اور حضور جھوم رہے ہیں. اب خسرو کو پتا چلا کہ یہ جو کہتے ہیں نا سعدی کی بات ہی الگ ہے,
اب یہ سوچنے لگے کہ سعدی کی کے کلام میں یہ چاشنی کیسے آئی، سعدی کی کے کلام میں یہ چاشنی کیسے آئی؟ تو حضرت محبوب الہی نے کہا کہ خضر نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دیا، تو یہ لعاب خضر کی برکت ہے کہ یہ چاشنی آ گئی، یہ کلام آ گیا۔ اب یہ بھی اس میں لگ گئے کہ میں بھی خضر سے ملوں، مجھے بھی لعاب خضر ملے اور میرے اندر بھی یہ چاشنی آ جائے تاکہ میرا پیر خوش ہو جائے۔ ایک دن حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی تو کہا کہ سعدی کی زبان میں چاشنی کیسے؟ کہا کہ ہم نے اپنا لعاب ڈالا۔ تو کہا کہ مجھے بھی دے دو۔ کہا نہیں، اب وہ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ وہ مقدر تھا سعدی کا، وہ سعدی کو مل گیا، اب وہ سعدی کو مل گیا، اب کسی کو نہیں مل سکتا۔ وہ آئے تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ حضرت محبوب الہی نے کہا خسرو کیا بات ہے، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور کچھ نہیں، کچھ تو ہوا ہے خسرو بتاؤ نا کیا بات ہے؟ عرض کہ حضور حضرت خضر ملے تھے۔ کہا تو کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ جس کے منہ میں لعاب ڈال دیں اس میں چاشنی آ جاتی، اس کے کلام میں چاشنی آ جاتی۔ میں نے مانگا کہ آپ مجھے بھی لعاب دیں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس کا مقدر تھا، اس کو مل گیا، اب کسی کو نہیں مل سکتا۔ فرمایا چاشنی چاہتا ہے تو ادھر آ، بلایا اور اپنا لعاب منہ میں ڈال دیا، اپنا لعاب منہ میں ڈال دیا۔ اب منہ میں کیا ڈالا؟ اب اس کے بعد جناب خسرو نے کلام لکھا اور لکھ کر کے لائے اور پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ ایک ایسا اجنبی خوبصورت انسان آتا ہے اور آ کر بیٹھتا ہے اور محفل میں خوب داد دیتا ہے اور محفل ختم ہوتی تو خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی سے پوچھا سرکار آج اپنی محفل میں ایک شخص ایسا اجنبی آیا جو کبھی نہیں آتا تھا اور آنے کے بعد جو ہے بڑی داد دی، محفل کے بعد چلا گیا اٹھ کر کے، کون تھا؟ فرمایا بیٹے وہی تو شیخ سعدی شیرازی تھے، ہمارے منہ کا جو لعاب تمہیں نصیب ہوا ہے اللہ نے وہ چاشنی عطا کر دی کہ سعدی کا کلام اور لوگ سننا چاہتے ہیں اور سعدی تمہارا کلام سننے کے لیے تشریف۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان یہ ہے۔